सलाम दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये न्यू पॉडकास्ट स्टूडियो मैंने तैयार किया है और मैंने सोचा कि पॉडकास्ट शुरू करूँ इस टीम नाइट्स आउट। तो आज मेरा पहला पॉडकास्ट है, आप दुआ कीजिएगा और हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। आज पहले पॉडकास्ट में मैंने सोचा कि ये जिन जिन्नात जो है, जिसे कोई हमजाद भी बोलता है, मतलब कोई भूत प्रेत आत्मा ऐसा वगैरह, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है वहाँ तक मेरा ज़्यादा जो चीज़ पे ईमान है तो वो है जिन्नात पे, कि ये जिन्नात ही होते हैं ज़्यादातर और वही लोगों को मतलब परेशान भी करते हैं और उन्हें तकलीफ भी देते हैं और मदद भी करते हैं। तो आज हमारे पहले गेस्ट है पॉडकास्ट के आलिम दीन है मोहम्मद शाहरुख, मौलाना मोहम्मद शाहरुख, जो अहमदाबाद से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर रहते हैं। और हम उनसे आपका मतलब बात करेंगे कि भाई जिन जिन्नात के बारे में दीन में मतलब इस्लाम में क्या इसकी मतलब अलग अलग बातें बताई गई है, कि भाई कुरान में इसका क्या है और हदीस में इसके बारे में क्या आता है उस वजह से। तो सलाम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत थैंक यू कि मतलब आज हमारे पॉडकास्ट में आप आए। तो हजरत, ये जो आपने जो दीन की जो तालीमात हासिल की है जी, वो आप जरा थोड़ी बताएंगे हमें कि आपने दीन में क्या तालीम हासिल की है? जैसे कि तालीम की जब इब्तिदा होती है जी, शुरुआत होती है मदरसे के अंदर जी, तो उसके मुकम्मल 9 साल होते हैं जी। और 9 साल के अंदर आलिमियत का कोर्स मुकम्मल होता है माशाअल्लाह। उसके बाद एक सर्टिफिकेट उनको दी जाती है जी, वो इसके लिए कि नहीं अभी एक आलिम दीन है जी, ये तहकीक आलिम दीन जी, ताकि कल उठ के कोई उसके ऊपर इल्ज़ाम ना लगा सके कि भाई कहीं से भी सर्टिफिकेट लेकर आ गया है जी। उसके अंदर अरबी के अंदर भी महारत पैदा की जाती है माशाअल्लाह, अरबी उसलूब भी, उसके अंदर असरार और रमूज़ को भी पेश किया जाता है, यानी बहुत सारी चीज़ें होती है। तर्जमा कुरान पाक भी होता है जी, मसले मसाइल भी होते हैं। उन 9 सालों के अंदर यानी इतनी सलाहियत एक आलिम के अंदर पैदा हो जाती है कि वो इस्लाम के अच्छी अच्छी चीज़ों की जानकारी, वो मसले मसाइल अंदरूनी हो, बाहर की हो, रूहानी हो, वो सारे मसाइल उम्मत के सामने पेश कर सकते और उसका हल भी निकाल सकते माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो 9 साल का मतलब ये तालीमात पूरी आपकी तालीमात मुकम्मल है। उसके बाद एक आलिम इंसान बनता है और फिर आगे मुफ्ती के लिए कुछ, उसके लिए भी एक आगे कोर्स होता है जी। उसके अंदर वो जिसको हम फ़िक़ा कहते हैं, फ़िक़ा जो मसले मसाइल के अंदर सबसे ज़्यादा अबूर होता है, जैसे कि हम PhD करते हैं किसी चीज़ के अंदर जी, तो ये मुफ्ती होता है, उसके अंदर भी ये मसले मसाइल के अंदर PhD होती है माशाअल्लाह। जैसे कि हमारे मुआशरे के अंदर कोई नए मसाइल खड़े हो गए जी 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 जी, लेकिन उस मसाइल का हल हर आलिम के पास नहीं होता है जी, तो फिर हमको मुफ्तियान इज़ाम का वास्ता लेना पड़ता है, उनकी खिदमत में जाना पड़ता है। तो फिर सारे मसाइल को कुरान और हदीस की सारी चीज़ों को सामने रखकर वो मसले का हल ज़माने के एतबार से बता, ज़माने के एतबार से, उसका नाम मुफ्ती है माशाअल्लाह। अब हज़रत, हमारी चैनल जैसे आप भी हमारे सब्सक्राइबर हैं जी जी माशाअल्लाह, ठीक है, तो मैं जिन जिन्नातों पे इस पे सब वीडियो बनाता हूँ, कुछ 100 प्लेस कवर करता हूँ। फिर मैंने सोचा कि ये अपने पॉडकास्ट शुरू करते हैं, तो आप हमारे पहले गेस्ट हैं माशाअल्लाह, ठीक है। मैंने कुछ सवालत हजरत इसके बारे में मैंने कुछ लिख के रखे थे ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ, ठीक है। आलिम दीन बैठे हो सामने तो जायज़ बात है, मतलब कि कुछ भूल हो जाती है, ठीक है। तो हजरत, पहला मेरा ये सवाल है कि जिन्नात के बारे में कुरान और हदीस में मतलब क्या कहाँ पे आया, क्या आया है जिन्नातों के बारे में? देखो, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले बात तो ये है कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान को बनाया, जिस तरीके से एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है, ऐसे जिन्नत भी अल्लाह तबारक व तआला की एक मखलूक है।
اچھا. جس طریقے سے انسان اللہ کے احکام کے اور نبی کے طریقوں کے مکلف ہے، اسی طریقے سے جنات بھی اللہ کے احکام اور نبی کے طریقوں کے مکلف ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہ پر ارشاد فرمایا، جیسے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مخلوق کا تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. جی جی جی. یعنی دو مخلوق کا تذکرہ ہے، ایک انسان کا ہے اور ایک جنات کا ہے. جی. اس کے علاوہ تیسری کسی مخلوق کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نہیں فرمایا. اچھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں مخلوق ایسی ہیں کہ وہ اللہ کے احکام و نبی کے طریقوں کے مکلف ہیں. جیسے کہ ایک انسان کو مرنے کے بعد پوری زندگی کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، ایسے ہی جناتوں کو بھی مرنے کے بعد اللہ کے یہاں پوری زندگی کا حساب دینا ہے. جیسے نیکی اور بدی اس کے قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کی جائے گی اور تولی جائے گی، ایسے ہی جنت کے بارے میں بھی کہ ان کو مرنے کے بعد انسانوں کی طرح ان کی نیکی اور بدی کو تولا جائے. ان کے بارے میں بھی جنت اور جہنم کا جو بھی فیصلہ ہے وہ کیا جائے گا. جی. تو جیسے انسانوں کا ہے ویسے مطلب جناتوں کا بھی ہے. اور دوسری کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں تک کہ 29ویں پارے کے اندر پوری سورہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن انا سمعنا قرآنا عجبا. جی. یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو پڑھ رہے تھے. جی. تو جنات کی ایک جماعت نے سنا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ تو عجیب و غریب قرآن ہے. جی. جب وہ اپنے قوم کے اندر گئے تو کہنے لگے کہ دیکھو یہ تو بہت سچا قرآن ہے. اس کے بعد انہوں نے آگے کہا کہ فآمنا، کہ اس کے اوپر تو ہم ایمان لاتے ہیں. ماشاءاللہ. اور یہاں تک انہوں نے آگے کہا کہ نہیں، صرف ایمان تک نہیں بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقت کے اندر خدا مانیں گے. ماشاءاللہ. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّهِ أَحَدًا، جی. کہ ہرگز ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ماشاءاللہ. کہنے کا مطلب ہے کہ پوری سورت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے نام سے قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا. جی. یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جن حقیقت کے اندر دنیا کے اندر اس کا وجود ہے. جی. اور قرآن کے بہت سارے آیات اور بہت سارے احادیث ایسی ہے جو جنات کے وجود کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ نہیں، جنات دنیا کے اندر ایک حقیقت ہے اور ہے. اچھا حضرت، ان کی تعداد بتائی جاتی ہے ہم سے زیادہ ہے؟ ہاں بالکل. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے اولاد کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ ان کے 100 بچے ہوتے ہیں. ہاں، کسی علماء کرام نے کہا 100 نہیں 150 تک بھی ہوتے. اچھا. ہم سے بھی زیادہ ان کی تعداد ہے. اور ان کی عمر بھی ہم سے زیادہ؟ ان کی عمر بھی ہم سے زیادہ ہوتی ہے. اچھا. اور تھوڑی میں آپ کے سامنے ان کے تفسیر پیش کر دوں. جی. کہ سمجھو کہ یہ دنیا زمین کے اوپر انسان سے پہلے اس دنیا کے اندر جنات بستے تھے. بے شک. اس وقت انسان کو کوئی وجود اور نام و نشان اس زمین کے اوپر نہیں تھا. سمجھو کہ تقریباً 10,000 سال پہلے اس زمین کے اوپر صرف جنات ہی بستے تھے. اچھا. دوسری کوئی مخلوق نہیں کی. ہاں، جانور وغیرہ اگر دنیا کے اندر ہوں گے، لیکن جو اللہ کے احکام کے مکلف تھے وہ صرف جنات ہی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی خلافت جناتوں کے حوالے کی تھی. اچھا. لیکن کچھ عرصے تک وہ زمین کے اوپر رہے. اب کچھ عرصے کے بعد انہوں نے فساد مچانا شروع کیا کہ زمین کے اوپر بہت زیادہ فساد مچایا. آپس کے اندر لڑنا جھگڑنا، آپس کے اندر معمولی باتوں کے اندر ایک دوسرے کو قتل کر دینا، جنگیں کرنا، یعنی برائیاں ان کی عروج پر پہنچ چکی تھی. اچھا. جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے خلاف ان کے پاس سے چھین لی. اس کے بعد اللہ نے چاہے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کا سلسلہ شروع فرمایا. اور اس کے بعد زمین کے خلافت ان کے پاس سے چھین کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حوالے کر دی. تقریباً 10,000 سال کے قریب ہوا. 10,000 سال. 10,000 انسانوں کے وجود کے 10,000 سال پہلے. 10,000 سال پہلے. یعنی یہ دنیا کو بنے ہوئے تو لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے. جی. لیکن انسان کے زمین کے اوپر انسان کی جو پیدائش ہوئی وہ تقریباً 10,000 سال کے قریب ہوا ہے. اس سے پہلے دنیا کے اندر جنات ہی بستے تھے. اچھا. ہاں، لیکن ان کی دنیا اور ہماری دنیا میں فرق ہے. جیسے کہ آج ہم اپنے زندگی گزارتے ہیں، ایک عام انسان زندگی گزارتا ہے. جیسے کہ شادی بھی انسان کرتا ہے، اس کی کٹمب قبیلے بھی ہے، ایسے ہی جنت کی دنیا بھی. اچھا. ان کا بھی مطلب خاندان وغیرہ، خاندان ہے، کٹمب قبیلے، ساری چیزیں جیسے انسان کے اندر ہوتی ہے ایسے جنت کے اندر بھی ہوتی. جیسے کہ انسان کے ساتھ میں ساری چیزیں مشغولیات لگی ہوتی ان کے ساتھ میں بھی.
यहाँ तक उलमाए किराम ने लिखा है कि जो फिरका बंदी जिस तरीके से इंसानों के अंदर होती है, अच्छा। तो देवबंदी बोलते हैं कुछ सुनने जी जी जी, ऐसे उनके अंदर भी ये सारी चीजें पाई जाती है। अच्छा, इन्होंने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कुछ। मुस्लिम में भी मतलब अलग अलग फिका के लोग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मतलब जैसा इंसानों का है, जैसे इंसानों का जिन्नात सारी चीजें उनके अंदर होती है। तो आज हम हजरत पूरा मतलब कुरान और हदीस की रोशनी में मतलब जिन्नात के बारे में, जादू टोने के बारे में हम लोग आपसे बात करेंगे। जी जी जी। तो दूसरा कि जिन्नात को मतलब क्या खाना पसंद है ज्यादा, मतलब देखो इसके अंदर जिन्नात के थोड़ी अलग अलग किस्म भी है जी, कि सब जिन्नात उनके जो गिजा होती है वो तो हड्डियाँ ही है, वो कोई कोयले भी खाता है, कोई हड्डियाँ भी है। लेकिन कुछ जिन्नात जैसे सिर्फ इनका जो खाना है वो सिर्फ हड्डियाँ नहीं होता है। जी, जैसे अलगौल करके एक जिन्नत के किस्म है, वो हमेशा कब्रिस्तान के अंदर ही रहते हैं। क्या मतलब, क्या आपने बोला? अलगौल है, अलगौल है, हाँ, अरबी का एक लफ्ज है जी, ये किस्म है, जिन्नत की जिन्नात किस्म है जिसको अपने शीख में कहते हैं। अलगौल नाम करके एक जिन्नत के किस्म है। जी, अब ये इनका जो ठिकाना होता है वो कब्रिस्तान ही है। अच्छा जब भी कोई मुर्दा आता है कब्रिस्तान के अंदर दफन करने के लिए तो उसको खाते हैं। अच्छा, हाँ, और उसके बाद कोई गोबर वगैरह होता है, नापाक चीजें होती है, वो इनका खाना पीना यही होता है। अच्छा, और जो अच्छे जिन्नात होते हैं जिस तरीके से इंसानों के अंदर अच्छे होते हैं, नेक साले लोग इंसान होते हैं, तो इनके अंदर भी ऐसे होते हैं। जी, तो ये लोग ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते। और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत भी अजीब है जी। कि जब इंसान हड्डियों के ऊपर से गोश्त खा लेता है, जी, वो गोश्त अगर किसी जगह पर वो डाल देता है तो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला उस हड्डी के ऊपर जिन्नतों के लिए गोश्त चढ़ा देते हैं। अच्छा, इसलिए हमें ये तालीम दी गई है कि जब किसी चीज को डाले, अनाज को अच्छी जगह पे डाले, जी जी, ताकि दूसरी मखलूक भी उसको अच्छे तरीके से इनका रिस्क खा सके। खा सके, सही है। तो ऐसा नहीं है, जैसे हमारे अंदर भी है कि कुछ लोग होते हैं गंदे, उनको बस ऐसे ही खाने की आदत होती है, हाँ। इस तरीके से उनके अंदर भी होते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला ने उनके और हमारे दरमियान एक पर्दा रख दिया है। जी जी हम उनको नहीं देख सकते हजरत, जी वो हमको देख सकते हैं, जी जी। ये हकीकत है। ये हकीकत है कि देखो दुनिया के अंदर एक अल्लाह, यानी इनकी जो दुनिया है वो बिल्कुल अलग है। अगर जिन्नतों की जो पुर असरार दुनिया है, अगर अल्लाह ताला हमको दिखा देवे तो इंसान की हालत क्या हो जाए हम जानते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला ने इंसानों की निगाहों से इनको पोशीदा रखा है। जी, उसके अंदर अल्लाह की मसलियत है। मसलियत। सबसे बड़ी अल्लाह की मसलियत और हिकमत तो यह है कि इंसान सुकून के साथ जिंदगी गुजार सकता है। सकता है, सही है। क्योंकि अल्लाह अगर हमको दिखा दे तो अल्लाह ताला ने हमको ऐसा बनाया कि हम हमारी आंखें उनको नहीं देख सकती। मतलब इतना मतलब खौफनाक आज जैसे कि आज हम यहाँ बैठे हैं, वो हमको नजर नहीं आते, हो सकता है हमारे बाजू में भी बैठे हो, हाँ, सुन रहे हो, बैठे हो, कभी ठीक है, इधर भी बैठे हो, ठीक है। लेकिन हमको नजर नहीं आते। वो तो हर चीज के अंदर होता है। जैसे कि वो नहीं, किसी चीज के अंदर कीटाणु होता है, वो अल्लाह की कुदरत, कोई भी चीज दुनिया के अंदर हो उसके अंदर कीटाणु पाए जाते हैं। अगर वो अल्लाह ताला वो कीटाणु को हर चीज के ऊपर जाहिर कर दे तो इंसान खा भी नहीं खाना भी नहीं खा पाए, सकता। तो कुछ चीजें जो छुपी हुई होती है ना, उसके अंदर अल्लाह की वो मसलियत से खाली नहीं होती। बेशक से हक है वो तो ये अल्लाह ने हमसे जो पोशीदा रखा है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिकमत है। जी, वरना जो अभी कोई इंसान बेडरूम के अंदर सोने जाएगा, अगर वो देख जाएगा तो हम जानते हैं हमारी हालत क्या होगी। सही हकीकत है। तो मतलब अल्लाह उनके ताला चेहरे भी खौफनाक रहते हैं हजरत। हाँ, उनको अल्लाह ताला ने फितरी तौर पे एक ताकत दे रखी अच्छा, कि वो अपने शक्ल सूरत को चेंज भी कर सकते हैं। वो सारे जीन कर सकते हैं या कुछ जीन नहीं कर सकते? मेरा जब तक मेरा नॉलेज था वहां तक कुछ आमिल जीन होते हैं वो ये चीजें करते हैं। इसके अंदर के जो नेक साले जिन होते हैं वो क्या है, ये सारी चीजें नहीं करते। लोगों का डराना, लोगों को खौफनाक करना, ये इनका काम नहीं होता। जी, ये खंजर करके नाम एक जिन की एक किस्म है, खंजब, हाँ, खंजर करके, ये इनका काम है। फिर जो मैंने अलगौल पेश किया तुम्हारे सामने, ये सब इनके काम है। एक करीन है जिस जिन का नाम करीन। अच्छा, हाँ, वो करीन का काम क्या है, वो भी शैतान, यानी उलमाए किराम का कहना यह है कि जो जिन्नात होता है वो शैतान की एक किस्म ही होती है। तो इंसान के साथ में हमेशा रहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिस इंसान के साथ करीन लगा हुआ ना हो। करीन का जो माना होता है, जो उसका यानी मीनिंग होता है, और एक साथी होता है, हमजाद, हाँ, जिसे हम लोग का आम ज़बान में हमजाद कहते हैं। बिल्कुल सही है। तो वो हर इंसान के साथ लगा हुआ है, और जब भी उसके दिल के अंदर कोई जज्बा नेक साले अमल करने का पैदा होता है तो उसको रोकने की कोशिश करता है। अच्छा, जैसे कि इंसान को नमाज पढ़ने का जज्बा पैदा हुआ तो हमारे दिल के करीब ही होता है, तो फौरन उसको रोकने की कोशिश करता है, यानी कोई गलत ख्याल डालना शुरू करता है, और कोई भी अमल हो। तो इनका काम यह होता है
ٹھیک. اور حضرت یہ جو بولتے ہیں کہ کچھ عاملات جو عامل لوگ ہوتے ہیں وہ حمزات کو مطلب اس کے جی جی قبضے کرتے ہیں, نہیں صحیح ہے. یہ حقیقت بات ہے؟ یہ نہیں, جو ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے, سب سے پہلے تو لوگوں کے بیچارے جہالت کے لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. جی ہاں, یہ جو جعلی عامل لوگ ہوتے ہیں اور جو بھولے لوگوں کی بھولے پن کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں, کہ جو بیچارے جاہل ہے, جو بیچارے انسان کبھی زندگی میں کسی یہ سری باتوں کو سنا نہیں ہے, وہ کسی بھی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کا اپنی مرضی کے مطابق وہ عامل کے ان کا علاج کر دیتا ہے. جی وہ صحیح ہے غلط ہے, ان کا تعلق کس سے ہے کس سے نہیں ہے, ان کے جادو سے ان کا تعلق ہے کون سے جنات سے کیا نہیں ہے, وہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہوتی نہیں ہے. تو اس کے اندر حقیقت یہ ہے کہ جو ہے بہت سارے جن, جو آپ نے سوال کیا ہے, کیا کیا تھا ابھی, حمزات کے بارے میں, جو عامل کچھ حمزات کو مطلب قبضے کرتے ہیں, یعنی قبضے کرتے, تو اس کے اندر کیا وہ دوستانہ تعلق ہوتا ہے اس میں. اچھا. آقا اور غلام جیسا ان کے اندر کوئی ایسا تعلق نہیں ہوتا ہے. جی جیسے آقا اور غلام ہے, تو آقا نے کہا کہ غلام کو کہ آپ کو یہ کام کرنا ہی, تو غلام کسی بھی طریقے سے اس کام کو منزل تک پہنچائے گا, پورا کرے گا. جی. لیکن یہ جو عامل ہوتے ہیں اور جو موکل ہوتے ہیں ان کے درمیان ایسا تعلق نہیں, دوستانہ تعلق ہوتا ہے, ان کا معاہدہ ہوتا ہے, ایک وعدہ ہوتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے کام آؤں گا, آپ کو میرے کام آنا ہے. کبھی دونوں کے درمیان اگر تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کا کام کر دیتے ہیں, ورنہ کبھی اس کے اندر بھی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, جیسے ہمارے بڑے بزرگان دین ہوتے ہیں. جی. وہ بیچارے کیا ہے, وہ اللہ والے ہوتے ہیں, تو ان کے کنیکشن کے اندر بھی اللہ والے ہی ہوتے ہیں. وہ کوئی علاج کرتے ہیں تو ایک لمحے کے اندر اللہ ان کو شفا بھی دے دیتے. تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس عامل ہو, یہ موکل ہو, یہ کوئی ضروری نہیں. ضرور ہے کافی. تو حضرت ایک بات یہ تھی کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک حمزات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. جی ٹھیک ہے. اب جب انسان دنیا سے رخصت کر جاتا ہے, جی جی تو اس کا جو حمزات ہوتا ہے, جی جی وہ اس کے بارے میں اس کا کیا رہتا ہے, مطلب اس کے بارے کے اندر علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کا نام قرینی ہے. کچھ علماء کرام کا کہنا ایسا ہے کہ جس وقت انسان دنیا سے جاتا ہے تو ساتھ میں وہ بھی چلا جاتا ہے. اچھا. اور کچھ وقت کے لیے رہتا ہے, پھر واپس وہ دنیا کے اندر آ جاتا ہے. اچھا. اور کچھ علماء کرام کا کہنا ایسا ہے کہ جب حمزات اس کے ساتھ, جس کو ہم قرین بھی کہتے ہیں, وہ جب کسی مردے کے ساتھ چلا جائے تو ہمیشہ کے لیے وہ بھی مر جاتا ہے. اچھا. ایک روایت ایسی بھی ہے کہ اس کے اندر وہ خود اپنے آپ کو مار دیتا ہے. اچھا, خود ہی مار دیتا ہے. خود ہی مار دیتا ہے. 3-4 اس طریقے سے علماء الگ الگ روایت ہے. لیکن حضرت یہ چیز آپ نے غور کی ہوگی کبھی, جو دنیا میں جیسا مطلب کئی لوگ ایسا بنتا ہے کہ اس کا بھوت ہے یہ, تو میرے مائنڈ میں کئی بار ایسے مطلب ہوتا ہے, مطلب کہ یہ ہو سکتا ہے یہ حمزات بھی ہو, یہ بات بھی پاسبل ہے. یہ اس کے اندر آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی بات کیا ہے کہ کسی کو سر درد بھی ہوتا ہے نا, جی, تو اس کو بھی یہی خیال کرتے ہیں. نہیں, میں تو کئی جگہ 100 پلیس کور کرتا ہوں, اور حضرت حقیقت سب سے وہ بات جو ہے نا کہ انسان کے اندر جنات داخل ہو جاتا ہے, اپنی اصلی بھاشا میں یہی کہتے ہیں. جی 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 جی, یعنی انسان کے اندر جنات داخل ہو جاتا ہے. تو آج تک قرآن حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یا خلافت کے زمانے کے اندر یا کسی صحابی کے یعنی روایت کے اندر, اللہ کے نبی کے حدیث کے اندر یا قرآن کریم کی کسی آیت کے اندر ایسا وضاحت کے ساتھ اور صاف الفاظ میں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ بھائی جنات کسی انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے. اچھا, میں نے ایک واقعہ سنا تھا, حدیث کے اندر آتا ہے. اچھا اچھا. تو اس کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے, اس کے اوپر مطلب یہ جنات کا مطلب معاملہ. تو میں آگے بتا دوں آپ کو. جی. تو پورا واقعہ سنو. تو نہیں ہو سکتا ایسا, لیکن 2 موقع ایسے ہیں کہ جنات کو انسان کے اندر داخل ہونے کا موقع ملتا ہے. نارمل انسان کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے کہ انسان کے اندر داخل ہو سکے. پہلا موقع تو ایسا ہے کہ انسان بہت زیادہ یعنی غمگین ہو. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کی غم کی حالت ایسی ہو کہ غم کے اندر اتنا ڈوبا ہوا ہو کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گیا ہو. جی. یعنی اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین بھی کھسک گئی ہو, اتنا غم کے اندر ہو. اور جب انسان اتنا غم کے اندر ہوتا ہے نا, تو پھر جنات کو ایسے موقع پر انسان کے اندر داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے. اچھا. اور دوسرا موقع کہ انسان بہت زیادہ خوشی کے اندر ہو, یعنی اتنا زیادہ خوشی کے اندر ہو کہ خوشی کے مارے اپنی ذات کو بھی بھول گیا ہو.
यहाँ तक कि गुनाहों के अंदर भी मुब्तला हो गया, शराब पीना शुरू कर दिया, जिनाकारी करना शुरू की, गुनाह कबीरा के अंदर बड़े बड़े गुनाहों के अंदर चला जाता है जी। ये भी एक ऐसा मौका है कि इसके अंदर भी जिन्नात इंसान के अंदर दाखिल हो सकता है, कि नॉर्मल इंसान के अंदर कभी भी जिन्नात दाखिल नहीं होता है इनकी कुछ अच्छा, दूसरा है कि अगर इंसान है नापाक रहता है हमेशा, उसको नापाक क्या, वो आदी बन गया है, सुबह से शाम तक वो नापाक ही रहता है, और जो नापाक लोग होते हैं तो शैतान हमेशा उनके साथ में ही रहता है। यहाँ तक तो अभी हमारे पड़ोसी मुल्क का एक वाक़या है कि एक आदमी को क्या शैतान से ताल्लुक बना रहा था जी, तो कुरान करीम के उसने कागज लेकर वो बैतुल खला के अंदर गया, तो शैतान को क्या अल्लाह उसके रसूल की तौहीन और नाफरमानी पसंद है जी। और जितना अल्लाह के अहकाम के खिलाफ, नबी के तरीके के खिलाफ जिंदगी गुजारेगा, शैतान वो उसके इतना करीब आएगा जी। हाँ, वो भी एक जिन्नात है शैतान भी, तो वो भी उसके कुछ काम करेगा। वक्ती तौर पर अल्लाह ने दुनिया के अंदर उसको ताकत दे रखी, लेकिन इंसान अल्लाह की जात को भूल जाता है, तो वक्ती ताकत का वक्ती तौर पर वो फायदा उठा लेता है। उलमा किराम में कहा ऐसा करना जायज़ नहीं है, बिल्कुल हराम है, इसलिए कि एक शैतानों से थोड़ा सा काम लेने के लिए इंसान कुरान की बेअदबी करे, कुरान की नाफरमानी करे, यहाँ तक कि इंसान ईमान से भी खारिज हो जाए, तो ये तो किसी हालत के अंदर क्या जायज़ नहीं है। ठीक। और दूसरा मैं ये पूछ रहा था आपको, मैं इतने हॉन्टेड प्लेस कवर करता हूँ हजरत, ठीक है, वहाँ पे कहीं पे भी मतलब अलग अलग मुझे सब चीज़ें मतलब कुछ चीज़ दिखाई भी देती है, अच्छा, कुछ महसूस होता है, कई जगह ऐसा होता है कि बस यहाँ से मतलब निकल जाए, या कोई जगह हमले वाली थोड़ी दहशत रहती है कि मतलब कोई जकड़ ले, ऐसा भी होता है। यानी आपके बजाते खुद आपके साथ होता जी है? जी जी जी। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब जिन्नातों का ही मतलब पसंद नहीं करते ये लोग, कहीं आपको नॉर्मली हालत में जैसे कि दिन में होता है कि रात को? नहीं, मैं जब हॉन्टेड प्लेस कवर करने जाता हूँ शूटिंग पे, ठीक है, तो कई जगह ऐसी हुई है, तो मतलब वो जो भी ऐसा कोई करता है तो वो जिन्नात अगर सही नहीं है मेरा ख्याल से, मतलब इसके अंदर के सबसे पहले तो इंसान की जो मेंटालिटी होती है, क्योंकि उसका काम ही तो कभी नजर आता है, कभी नहीं भी आता, लेकिन वो दिमाग के अंदर पहले से वो क्या है, छाया हुआ है, दिल के ऊपर भी छाया, दिलो दिमाग के ऊपर पहले से छाया हुआ है। तो इंसान को अगर वही नजर से इंसान देखता है तो उसके दिल के अंदर वो चीजें सारी घूमती ही रहती जी। और कभी कभी रात को सोता है तो वो सारी चीजें उसके दिलो दिमाग के ऊपर घूमती रहती। इसके लिए कोई हकीकत नहीं है, अगर इंसान अपने आंखों से कभी देख लेता है तो वो बात अलग है कि हकीकत के अंदर, यानी आपने कभी आंखों से देखा हो हकीकत के अंदर ऐसा कुछ वाक़या पेश आया? हाँ, मेरे घर पे भी हुआ है अपने, और मैं पहले एक टाइम पे काफ़ी मतलब जिक्र वगैरह सब करता था उस टाइम पे, मतलब अच्छा, नहीं ऐसा वाक़या आपके साथ? मेरी वाइफ के साथ हुआ है, मेरी बेटी के साथ हुआ है, मैं कहीं हॉन्टेड प्लेस कवर करने जाता हूँ। अच्छा। तो कुछ जगह इतनी खौफनाक, इतनी डरावनी कि मतलब वो जगह पे कदम रखना और वहाँ पे शूट करना, मतलब वहाँ पे जो भी ताकतें हैं वो मतलब वहाँ पे उनका ऐसा होता है कि बस यहाँ पे नहीं रहे, यहाँ पे मतलब हमारी हुकूमत है। हाँ, ऐसा भी इनका इलाका भी मखसूस होता है जी। और मैं तो जंगल बियाबान में ज़्यादा जाता हूँ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे मौके पर भी क्या है, अगर जंगल बियाबान है जी तो रात के मौके पर जाना तो अच्छी बात नहीं है। अब मेरा काम ये है, तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं जाता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। वैसे तो हमारे एक मुफ्ती साहब है, हमारे दोस्त ही है, इसके अंदर अच्छी महारत है जी। तो उनका कहना ऐसा है कि हमने भी उनसे सवालात किए थे कि भाई इस तरीके से रात को अकेला इंसान जाता है या फिर जमात की शक्ल में जाता है, तो उनका कहना ऐसा था कि हो सके तो जमात की शक्ल में जावे, 3 है या 4 है, तो क्या दूसरी मखलूक उनके ऊपर जल्दी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इंसान जब अकेला जाता है ना तो अकेले का वो फायदा भी गलत फायदा भी उठा सकती है। कभी कभी ऐसे भी वाक़यात पेश आते हैं कि उठा कर भी ले जाते हैं। हाँ, ऐसा भी आए हुए, ऐसे वाक़यात भी रोनुमा होते हैं। सही है। तो यानी जमात की शक्ल में जावे इज्तिमाई तौर पर तो इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं है। वो तो क्या है, वो पेड़े अकेला होगा जी तो भी वो शिकार हो जाए। हाँ, होता है। और बकरे सब साथ में होगा, अकेला पेड़ा होगा तो भी शिकार हो जाएगा। जी। अच्छा, दूसरा मैं ये कहना चाहता था
کہ جیسے مطلب جناتوں کے بارے میں، ویسے ہی مطلب حضرت جادو کے بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے کہ بھئی جادو کہاں تک کا ہو سکتا ہے اور کیسا ہو سکتا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھو جادو کے بارے میں اس کی جو تعلیم ہے جی قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر علماء کرام کا کہنا ایسا ہے، یہ سیکھنا جائز ہی نہیں۔ جی جادو، اگر انسان جادو سیکھتا ہے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا ہے، جی کیونکہ جادو جو سکھانے والا ہوتا ہے یا اگر دوسری مخلوق سے سیکھتا ہے تو کافر ہی ہوتا ہے، اگر انسانوں سے سیکھتا ہے تو وہ بھی کافر ہی ہوگا، اور اگر دوسری مخلوق یعنی جنتوں سے سیکھتا ہے شیطان کو دوست بنا کر تو وہ بھی بری چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے، اسلام کو تو پسند کرے گا نہیں۔ تو ان لوگوں کے پاس یہ ساری چیزوں کو وہ سیکھے گا، جادو وغیرہ سیکھے گا تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، اور شریعت کی نظر کے اندر اس کی کوئی ایک حقیقت نہیں ہے۔ ہاں جادو ہے، اس کی ایک حقیقت یہ ہے کہ وہ حقیقت ہے، یعنی کیسے کہ لوگوں کے اوپر ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے، اور جادو ہو بھی جاتا ہے وقتی اوپر۔ دیکھو ابھی ہم تعویذ بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر وہ تاثیر رکھی جی کہ کچھ یعنی پرابلم ہوتی ہے تو ہم آیت الکرسی یا قرآن کے کوئی حصہ پڑھ کر ہم کسی کے اوپر دم کرتے تو شفا مل جاتی، قرآن کے اندر اللہ نے ایک تاثیر رکھی۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کے پاس بھی یعنی ایسے الفاظ ہوتے ہیں، جی کفری الفاظ ہوتے ہیں، شرکی الفاظ ہوتے ہیں، جب وہ بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی اثر دکھاتے ہیں، ہاں وہ مطلب شیطان ان کی مدد کرتا ہے، اور شیطانی الفاظ ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے کہا کہ جب ایسے الفاظ انسان پڑھتا ہے تو اس کی بنیاد پر وہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور کفر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ جی اور جادو سے بچنے کے لیے کچھ مطلب آپ کے پاس کچھ ایسے وظائف ہو یا کوئی چیز مطلب آپ نے؟ جادو کے اندر کیا سب سے پہلے تو ہمارا 5 وقتی نماز کا اہتمام ہے، کہ ہمارے جو مولانا سجاد نعمانی صاحب جی بہت بڑے ممبئی کے اندر، وہ انسان ان کے پاس آئے تھے تو کہا کہ اس طریقے سے مجھے جادو ہے، تو کہا کہ زندگی کے اندر اعمال پیدا کرو، 5 وقت کی نماز شروع کرو، وظائف پڑھنا شروع کرو، اور اللہ کے نبی کے حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اگر صبح جب اٹھ کر آیت الکرسی پڑھو اور چاروں کل پڑھو اور دعا پڑھو تو انشاءاللہ شام تک تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہو گے، اور رات کو آیت الکرسی پڑھتے ہو تو صبح تو اللہ کی حفاظت میں رہو گے۔ سورہ یاسین کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اگر تم صبح میں پڑھ کر نکلتے ہو تو پورے دن اللہ کی حفاظت میں ہی رہوں گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہاں تک کہ جادو بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جادو کرنے والا اس کا جو جادو کرے گا تو اس کا جادو اس کو اثر نہیں کرے گا، یعنی حفاظت کے قرآن میں بہت سارے طریقے بتائے کہ انسان اپنے ذات کی اس طریقے سے حفاظت کر سکتا ہے۔ اچھا جس کے اوپر ہو گیا مسئلہ اس کا کہ جس کے اوپر ہو گیا اس کا کیا کریں گے؟ جی اب جس کے اوپر ہو گیا اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ یہ جادو کا مسئلہ ہے، اب جس نے کیا ہے سب سے پہلے تو اس کو تلاش کیا جائے۔ جی ہاں وہ نئے جادو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر بہت سارے جادو اس طریقے سے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں کسی کے، جیسے کہ کسی نے گھر کے نیچے کچھ دبا دیا، ایک کسی نے کھیت کے اندر کچھ دبا دیا، اگر اس کا کسی کو علم ہوتا ہے یا علاج کرنے کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس طریقے سے ہوا ہے، اگر اس کو نکال لیا جائے تو بھی یعنی جادو نکل سکتا ہے۔ جی لیکن بہت سارے جادو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان ڈائریکٹ کرتا ہے کسی دشمنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے، سر کا جادو ہوتا ہے، الگ الگ ہوتے ہیں، تو انسان پوری زندگی پریشان رہتا ہے جی اس کی وجہ سے، جب تک اس کو کوئی صحیح مطلب ہو نہیں، تو جادو کرنے والے تو سمجھو کہ تو کافی نہیں، آخرت ہی خراب ہے، اس کی تو آخرت خراب ہو گئی اور سامنے والی زندگی کی بیچاری برباد ہو گئی۔ جی تو جادو ضرور اپنا اثر دکھا، کیونکہ اللہ کے نبی کے بارے میں لکھا ہے، اللہ کے نبی کو بھی جادو ہوا تھا، خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو پورا منظر دکھایا بھی گیا تھا کہ یہ کنویں کے اندر اس طریقے سے وہ جادو کی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہے، اور صحابہ کو صبح میں اللہ کے نبی نے بھیجا بھی، وہ نکال کے لائے، ساری چیزیں کھولی اس کے اندر سے، اس کے بعد جادو کا وہ اثر اللہ کے نبی کے اوپر سے رفتہ رفتہ ختم ہو گیا، یعنی اللہ کے نبی کے اوپر بھی جادو نے اثر کیا۔ تو تمہارے مطلب دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس سے بچنا چاہیے، ہم لوگ بچنا چاہیے اس سے۔ جی اللہ کے نبی نے اس کی حفاظت کے طریقے بھی ہمیں بتائے، تو انشاءاللہ یہ طریقے کے اختیار کرتے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ مطلب ذکر اذکار اپنا شروع مطلب رکھنا چاہیے پوری روزمرہ زندگی کے اندر، جیسے چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی انسان اس کو معمولی سمجھتا ہے، جیسے
चारों कुल तो 3 आयत 4 आयत की होती है जी इंसान उसको मामूली समझ रहा है लेकिन अल्लाह ताला का वादा है कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हमारे एक उस्ताद हैं अभी मदरसे में पढ़ाते हैं, अच्छा रोजाना इनके सुबह में सूरह यासीन पढ़ने के तो यहाँ सारे वज़ाइफ जो हिफाजत के हैं सारे वज़ाइफ उन्होंने अपने लाइफ के अंदर ज़माना तालिब इल्मी से यानी पढ़ने के ज़माने से उनका मामूल चलता आ रहा है। एक मरतबा सफ़र में जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया, अच्छा तो 3 की मौत हो गई। हमारे उस्ताद जो थे वो पीछे बैठे हुए थे, जो पड़ोस में बैठे थे इनका भी इंतकाल हो गया, तो अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत कर ली। तो पूछा गया कि ये हिफाजत का जो करिश्मा है वो कैसे, तो हमारे उस्ताद ने बड़े वजाहत के साथ बताया, यानी हिफाजत उनको भी जख्मी हुए थे, वो ऐसा नहीं कि जख्मी, यानी अल्लाह ताला ने मौत से बचा लिया, मुझसे बचा लिया। ये दोनों पाँव भी टूट गए थे लेकिन मौत के बड़े हादसे से अल्लाह ताला ने बचा लिया। तो उन्होंने कहा कि मेरी आदत है पढ़ने के ज़माने से अभी तक कभी मेरी सूरह यासीन आज तक नहीं छूटी, और आज तक मेरी जो यानी आयतुल कुर्सी है, दूसरे वज़ाइफ है, सूरतें छोटी छोटी रोज़ाना सुबह से पढ़ता हूँ। यानी अल्लाह जब हिफाजत करने पर आता है तो फिर तो उसका कोई मतलब नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब है कि अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन हो कि नहीं इंशाल्लाह ये सारे वज़ाइफ की वजह से अल्लाह हमेशा हमारी हिफाजत ही करेगा। अच्छा हज़रत, आप तो मदरसे में इतना वक्त निकाला आपने, मैंने कई जगह ऐसे वाक़या सुना है कि जैसे मतलब इंसान के बच्चे जैसे मतलब इल्म हासिल करने जाते हैं वैसे मतलब जिन्नातों के बच्चे भी इल्म हासिल करते। तो आपने कुछ ऐसा कोई वाक़या आपकी लाइफ में हुआ हो या फिर आपने कहीं सुना हो तो हमारे व्यूअर्स को बताएं। सबसे पहले तो हमारे जो बड़ा मदरसा है देवबंद है, जो उम्मुल मदारिस जिसको कहते हैं, उम्मुल मदारिस का मतलब कि सारे दुनिया के जो मदारिस है उसके ताबे है देवबंद। उसके अंदर बाकायदा जिन्नतों की क्लास लगती थी। अच्छा, कि जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, एक उस्ताद बैठते हैं सामने, सारे तालिब इल्म स्टूडेंट बैठते हैं, एक उस्ताद सबक पढ़ाते हैं, दूसरे तवज्जो और ध्यान से सुनते हैं सबक। ऐसे ही एक उस्ताद जो देवबंद के अंदर काफ़ी सालों से पढ़ाते हैं जिन्नतों। अच्छा, हो सकता है आज भी पढ़ाते होगा। अच्छा, और आपने उनके अंदर भी यानी इल्म का शौक होता है। तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर, मैं जहाँ मदरसे के अंदर, यहाँ सर्किस के अंदर पढ़ता था, तो हम भी मदरसे के अंदर पढ़ते थे। तकरीबन समझोगे मैं पंजुम पढ़ता था उस वक्त। अच्छा, उस वक्त में मेरी 18 या 19 साल की उम्र होगी। तो हमारे अब्दुल हन्नान करके एक साथी था हमारा, मालेगांव का था, महाराष्ट्र। अब्दुल हन्नान नाम था। अब्दुल हन्नान। तो हम साथ में बैठते थे। अब 3 मंजिलें थे, 3 फ्लोर थे बिल्डिंग के। तो तीसरे फ्लोर के ऊपर क्या रात को 2-2, 3-3 बजे तक बच्चे मेहनत करते थे, पढ़ने के लिए बैठते थे। अच्छा, एग्जाम का वक्त होता है तो बच्चे पूरी रात के लिए भी बैठते। तो कभी 3 बजे नीचे हम उतरते, कभी 2 बजे उतरते। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम जो 3 साथी थे, मैं और अब्दुल हन्ना, दूसरे एक अब्दुल्ला था, हम 3 साथी थे। तो जो अब्दुल हन्ना ने वो बिल्कुल आखिर में थे, मेरे बाजू में अब्दुल्ला थे। हम तीसरे माले से लेकर नीचे तक साथ में ही आए। अच्छा, लेकिन जैसे ही ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पहुंचे तो अब्दुल हन्नान गायब हो गए। हाँ, क्या बात कर, नजर ही नहीं आए। तो हम थोड़ी देर के, तो हम यानी हमारे आंखें खुली की खुली रह गए, हक्का बक्का हो गए हम। अच्छा, अचानक कैसे, हमारे अंदर भी थोड़ी घबराहट महसूस हुई जी। तो हम इधर उधर दे, फिर हमको भी थोड़ा महसूस हो गया कि थोड़ा मसला है। और जैसे हम नीचे दारुल इकामा था, यानी जहाँ हम सोते थे, तो जैसे दरवाजे के अंदर दाखिल हुए तो अंदर ही सोया हुआ है। अच्छा, यानी शक्ल सूरत, यानी उसके कपड़े, यानी कुछ भी फर्क नहीं, आवाज ये वो कुछ सब कुछ। अच्छा, वो आपके साथ मतलब वो पेट है तब? हाँ, वो जिन्नात, जो भी जिन्नात होगा, हमारे पास नहीं होगी जिसमें। जब सुबह हुए तो हमने पूछा भी कि नहीं, मैं तो कब से आकर बैठ गया हूँ इधर, और सो भी गया हूँ। मैंने कहा वो कौन था? तो फिर उन्हें कहा होगा कि भाई दूसरी मखलूक होगी। ये आपकी लाइफ में खुद मतलब लाइफ के अंदर खुद ने देखा। एक हकीकत है, ये क्या जिन्नत के वजूद का तो कोई इनकार नहीं करता, वो साइंसदान इनकार करते हैं। ऐसे कोई इस मतलब मुसलमानों में ऐसा कोई भी फिरका है जो मतलब इसका इनकार करता हो? मुसलमानों में तो मेरा अंदाजा से शायद कोई नहीं है, कोई इनकार नहीं करता है। यहाँ तक कि शायद काफिर भी इनकार नहीं करते होंगे जी, इस हकीकत से तो। लेकिन जो साइंस है वो इनकार करती है, और साइंस का एक नज़रिया है, उनका एक यानी बिलीफ है कि जो चीज़ नज़र आती है हम उसको मानते हैं,
جو چیز آنکھوں سے نظر آتی ہم اس کو مانتے, اور جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہم ان کا انکار کرتے کہ یہ چیزیں دنیا کے اندر نہیں. لیکن ایسے باقی اور بھائی گرامی نے ایسا بتایا ہے کہ جو سائنسداں ہے وہ ہوا سے خمسہ ظاہرہ کو مانتے ہیں. اچھا, یعنی ہوا سے خمسہ ظاہرہ اس کو کہتے ہیں کہ ہماری جو بدن کے اندر جو پانچوں چیزیں ان کو ہوا سے خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں. یعنی جو یہ پانچوں چیزوں کے اندر جو چیزیں محسوس ہوتی ہو سائنسداں اس کو مانتے ہیں. یہ پانچوں چیزوں کے اندر جو چیز محسوس نہ ہوتی ہو وہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. جیسے کہ ہاتھ سے پکڑنے سے پتہ چلتا ہے ہاتھ میں آئی, اور آنکھوں سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے دوسرے نمبر پر, اور تیسرے نمبر پر سوچنے سے پتہ چلتا ہے, اور چوتھے نمبر پر زبان سے پتہ چلتا ہے, اور پانچویں نمبر میں سونگنے سے پتہ چلتا ہے. یہ ہوا سے خمسہ یعنی 5 چیزیں. ان 5 چیزوں کے ذریعے سے جن چیزوں کو محسوس کیا جائے وہ چیز دنیا کے اندر اس کا وجود ہے, یعنی وہ ہے. اور جس کو ان 5 چیزوں کے ذریعے سے محسوس نہ کیا جائے دنیا کے اندر اس کا وجود نہیں ہے. وہ سائنسداں کا کہنا ہے, لیکن ان کے بعد ان کے نظریہ غلط ہے. کیونکہ ہم کو تو اللہ اس کی رسول کے اوپر باتوں کے اوپر یقین ہے, ہم کو تو قرآن کے اوپر یقین ہے, اللہ کے نبی کی ساری باتوں کے اوپر ہمیں یقین اور بھروسہ ہے. تو اللہ اس کے رسول کی باتوں کے مقابلے میں ہمارے نظر کے ان کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں. اور دوسری بات کہ ابھی بہت ساری مشینیں ترقی ہوئی, ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی ہے, تو آج سائنس نے بھی مانا ہاں کچھ تو ہے, کچھ چیزوں کو مانا, کچھ انرجی تو ہے. ہاں اب وہ پہلے کہتے تھے کہ سیل سے کوئی چیز نہیں ہے, کیٹانو کوئی چیز نہیں, وہ مانتے ہی نہیں تھے. کیوں دیکھے اس وقت ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ترقی نہیں کی تھی, ٹیکنالوجی نے تو مانتے نہیں تھے. اب ایسی مشین نہیں لگی, ایسی ٹیکنالوجی اب ترقی ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں اب کاش سے دوربین سے بہت ساری چیزیں نظر آتی کہ نہیں اب ہے. اچھا دوسرے بھی ایسے دھرم جو ہمارے ہندو بھائی ہیں, عیسائی بھائی ہے, سکھ بھائی ہے, جو یہ سارے دھرم میں مطلب الگ بھلے نام الگ ہو لیکن وہاں پہ بھی اس کی مطلب حقیقت آئی ہے جناتوں کی. بالکل ہے, بھلے نام الگ ہو لیکن مطلب یہ حقیقت مطلب بتایا کہ ہاں ایسی چیزیں ہے. نہیں بالکل ہے, یعنی پہلے سارے دھرم میں یہ چیز بتائی گئی ہے. یعنی جس طریقے سے صرف کٹمب قبیلے کے اعتبار سے نہیں, جس طریقے انسانوں کے اندر کٹمب قبیلے تو جنتوں کے اندر بھی ہوتے ہیں. ایسے جیسے کافر ہے انسانوں کے اندر, سکھ عیسائی, ہندو سکھ عیسائی ہے, اسی طریقے سے ان کے اندر بھی ہندو سکھ عیسائی ساری چیزیں, یہ لوگ بھی الگ الگ دھرم مطلب الگ الگ چیزوں کے اندر الگ دھرم کے بٹے ہوئے, اور جہاں پہ جیسے لوگ رہتے ہوں گے اس ٹائپ سے ان کی لینگویج بھی اسی ٹائپ سے, ان کے لیے جو بھی لینگویج بھی وہی, جیسے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے ہمارے بازو میں بیٹھے دکھتے نہیں ہے لیکن وہ بھی ہماری لینگویج کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. اچھا بار بار بول رہے ہو کہ ہمارے پاس بیٹھو تو کوئی مطلب آپ تو خود لے کے ساتھ میں تو نہیں آئے, کوئی بٹھا کے رکھے؟ نہیں کیوں, ابھی جو منظر ہے ایسے محسوس ہوتا ہے. جی اچھا یہ لوگ بھی باتیں سنتے ہیں ہماری, ہاں بالکل, اور ان کو مزہ آتا تو یہ لوگ بھی بیٹھتے ہیں. ہاں بیٹھتے ہیں, ان کا کوئی. اچھا میں نے ہمیشہ مطلب عزت ہی کی ہے, کبھی ان کی مذاق نہیں ایسے نہیں کی. نہیں برابر, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے رسول نے, میں نے سنا ہے کسی سے کہ مطلب اللہ کے رسول نے کہا یہ آپ کے بھائی ہے. نہیں بالکل, ہمارے بھائی بتایا انہوں نے. نہیں برابر صحیح. تو میں کہیں جاتا ہوں تب بھی یہ چیزیں بول دیتا ہوں تاکہ کچھ زیادہ اپنے اوپر کچھ کرے نہیں. کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں, کچھ جیسے کہ ابھی 5 وقت کے نماز اپنے ہوتے ہیں, مدد بھی کرتے ہیں, تو مسجد کے اندر بھی ہوتے ہیں. جی ارے وہ دکانوں کے اوپر لینے بھی آتے ہیں, کبھی آپ کے پڑوس کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہوں گے, انسان کی شکل میں آپ کو پتہ نہیں ہو, پتہ نہیں چلا. اچھا ان کو مٹھائی بہت پسند ہے, یہ بات بالکل میٹھا کھاتے ہیں, بہت پسند ہے. مٹھائی کی دکان پر اکثر تم کو ملیں گے لیکن بیچن نہیں سکوں گے تو, کیونکہ انسان کی شکل میں آئیں گے تو آپ کیسے بیچن ہوں گے. تو سب سے زیادہ ان کا کیا ہے ہجوم ہوتا ہے مٹھائی کی دکان کے اوپر ہوتا ہے, مٹھائی زیادہ پسند کرتے ہیں, ان کو مٹھائی زیادہ پسند. اچھا یہ لوگ جو بولتے ہیں کہ ان کو مطلب قبضے کرنا جناتوں کو, یہ سب حقیقت ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ سب چیزیں پاسبل ہے؟ تو کوئی اس کے قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قبضے کر سکتے ہیں, اس کو قابو میں کرنا, جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ان کے تابع رہنا, تو یہ جنت کے حقیقت کے اندر کسی کے تابع نہیں ہوتے, وہ کسی کے غلام بن کے نہیں رہتے. کئی عالم میں سے بڑے بڑے عالم ہیں جو ان سے کام لیتے ہیں. ہاں ان کے اندر ایسا ہے جو میں نے اس سے پہلے آپ کو کہا ہے, لیکن کیونکہ میں نے حضرت میں آپ کو بتاؤں کہ میں زیادہ مسلک کئی مسلکوں سب میں نے سنا ہے, چاہے وہ دیوبند ہو, چاہے وہ اس کے ہوتے ہیں دعوت اسلامی ہو یا پھر اہل حدیث ہو, کئی عامل لوگ ہیں جو مطلب ان سے کام لیتے. یہ نہیں ہم نے کہا وہ کام لیتے ہیں, لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ قابو میں کرنا اور تابع کرنا, ان دونوں لفظوں میں فرق ہے. اچھا لوگ کیا کہتے ہیں کہ موکل ان کے تابع ہے, تابع کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ غلام ہو جاتا ہے.
جیسے کہ میں آپ کو کہوں کہ شعیب بھائی میں آپ کے تابع ہوں تو یعنی میری حیثیت غلام کی طرح ہوگی, یا میں آپ کو کہا آپ میرے تابع ہیں تو ایک غلام کی حیثیت ہوگی. تو عامل اور موکل کے درمیان کا جو رشتہ ہوتا ہے آپس کے اندر, وہ کوئی تابع مطلوب کا رشتہ نہیں ہوتا ہے. ان کا آپس کے اندر دوستانہ تعلق ہوتا ہے. اچھا, دوستانہ تعلق کیسے کہ کبھی آپ میرے کام آ جاؤ, کبھی میں آپ کے کام آ جاؤں گا. جی ہاں, اچھا یہ جو مسئلے وہ اچھی چیزوں کے اندر ہوتے ہیں. اچھا, علاج کرنا ہوتا ہے, دوستانہ تعلق ہوتے ہیں, تو اس طریقے سے ان کا تعلق ہوتا ہے. وہ تابع کرنا, قابو میں پانا, یعنی بالکل غلام کی طرح جنت کو استعمال کرنا. جیسے کہ کوئی عامل ایسا کہے کسی موکل کو بھائی مکہ جائے, اس طریقے سے جائے, یا 25 کلومیٹر دور یہاں پر جاؤ, تو جنت ان کی بات کو مانتے نہیں. اچھا, ان میں اپنے کسی کو کہتے کہ تم یہاں جاؤ, تو کوئی عامل اگر کسی موکل کو ایسا کہے تو وہ مانیں گے نہیں. ہاں, ان کے تعلقات اچھے ہیں آپس کے اندر, دوستانہ تعلق ہے, تو کبھی ان کو لگا کہ ایک کام کرنے جیسا ہے تو ہو جاتا ہے. جیسے نہیں کبھی ہم کسی باپو کے پاس جاتے ہیں, کہ اچھے عالم کے پاس جاتے ہیں, تو وہاں فوراً ہو جاتا ہے کیوں بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں. اور کبھی بے نمازی ہوتا ہے, کبھی ان کے تعلقات کیا ہے اچھے نہیں ہوتے, تو کتنا کہنے کے بعد بھی ہمارا کام نہیں ہوتا ہے, ان کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے, تو ایسا ہوتا ہے. تو اس کے اندر کیا ہے, وہ تابع کا جو مسئلہ ہے ایسا نہیں ہوتا ہے, قابو میں بھی نہیں ہوتا ہے, وہ آپس کے اندر دوستانہ تعلق ہوتا ہے. ہاں, یہ قبضے میں جو لفظ ہے نا, قبضے کا جو لفظ ہے وہ غلط ہے. قبضے کا مطلب یہ تو غلامی ہو گیا, نہیں, ایسی بات نہیں. ہاں, ان کے کنیکشن میں دوستانہ تعلق ہوتا ہے, اور وہ کام بھی کرتے ہیں, یہ ان کے کام کرتے ہیں, وہ ان کے کام کرتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے حضرت, بہت اچھا لگا آپ آئے, آپ سے باتیں کی قرآن و حدیث کی روشنی سے, مطلب جنات کے بارے میں, جادو کے بارے میں. تو انشاءاللہ پھر موقع ملے گا, ہم آپ کو پھر بلائیں گے. دوسرے کو سوالات ہو تمہارے ذہن کے اندر. تو فی الحال تو یہی تھے, اور اب جیسے آپ مطلب آپ سے رابطہ رہے گا, جیسے جیسے مجھے کچھ رہے گا, ہم آپ کو پھر دعوت دیں گے آنے کے لیے. مجھے بھی میرے لائف کے اندر پہلی مرتبہ موقع ملا ہے. جی, تو آپ بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے مساجدوں میں. جی, لیکن ایسا جی یوٹیوب پہ کوئی نہیں ملا. تو انشاءاللہ پھر ہم آپ کو دعوت دیں گے انشاءاللہ, اور کچھ باتیں آپ سے جانیں گے. ٹھیک ہے, تو دوستو اچھی بات ہے ماشاءاللہ کہ یعنی اچھی چیزوں کے, یعنی لوگوں کے ذہن کے اندر, معاشرے کے اندر لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو غلط باتیں بیٹھی ہوئی ہے, اور غلط توہمات جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو نکلنا یہ سب سے بڑی بات ہے. ہاں, جو غلط عاملوں کے پاس جاتے ہیں, وہ اس چینل کے ذریعے سے مقصد بھی یہی ہے اپنا, کہ یہ ویڈیو دوسرے کو ہم شیئر کریں گے. اگر ان کے ذہنوں کے اندر بھی کوئی ایسے توہمات ہوں گے, تصورات ہوں گے غلط طریقے سے, تو ان کے دماغ سے اندر سے وہ سارے کے سارے خالی ہو جائیں گے. جی, وہ نکل جائیں گے, تو ان کا بھی فائدہ ہو. ہاں, صحیح جگہ جائے, غلط جگہ غلط عالموں عاملوں کے پاس نہیں پھنسے, وہ جاہل عامل ہوتے ہیں. جو دیکھو ہمارے معاشرے میں کیسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کا ایڈریس دے دیتا ہے, جی, تو وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں. ہاں, لیکن دیکھا جائے کہ وہ سنت و شریعت کے پابند ہے کہ نہیں ہے. صحیح ہے. اگر وہ سنت و شریعت کے پابند ہے, اگر ان کے نگرانی کے اندر ہم علاج کروائیں گے, تو انشاءاللہ اچھا علاج ہوگا, قرآن اور حدیث کی روشنی میں علاج ہوگا. اب کسی اور کے پاس ہم چلے جائیں گے, اور زندگی کے اندر نماز نہیں ہے, سنت اور شریعت کے پابند نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ علاج کرے بھی, اور کچھ وقت کے لیے ہم کو شفا بھی مل جائے, لیکن وہ شفا بھی باعث زندگی کا, یعنی زندگی کو برباد ہونے کا سبب بھی بن جائے. کبھی وقتی ہوتا ہے, جیسے کہ شیطان ہے, اللہ نے وقتی طور پر اس کو طاقت دی, تو اس کا سہارا لے کر کچھ وقت کے لیے شفا مل جاتی, پھر انسان کیا ہے مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھائی مجھے شفا مل گئی. لیکن وہاں علاج نہ کرواتا, اگر دوسری جگہ علاج کرواتا تو ہمیشہ کے لیے شفا ہو جاتی. اب یہاں کا علاج تھوڑے وقت کے لیے آ, لیکن ہمیشہ کے لیے اس کو پریشانی ہو جائے گی. اور مطلب لوگوں مریض کو وہیں جانا چاہیے جہاں مطلب قرآن حدیث سے مطلب جہاں علاج ہوتا ہو. بالکل, باقی ادھر عاملوں پاس نہیں جانا چاہیے. اچھا, بہت سارے جاہل ایسے بھی کہتے ہیں کہ بھائی جو یہ ہمارے یہ بابا ہے وہ نقلی بابا ہی ہوتے, لیکن ان کے یہاں دروازے پر ہجوم ہوتا ہے, لوگ جب درجوں جاتے ہیں بہت بھیڑ ہوتی ہے اپنی بھاشا کے اندر, کہ یہاں تو بہت اچھا ہے یہ, لیکن وہاں اگر تحقیق کریں گے, کیونکہ ان کی زندگی کے اندر نہ نماز ہے, نہ کچھ ہے, نہ سنت و شریعت ہے, تحقیق کرنے کا آپ کو پتہ چلے گا کسی بھی مریض کو کہ بھائی 10 دن اچھا رہا یا 5 دن اچھا رہا, زیادہ سے زیادہ سمجھو کہ 25 دن اچھا رہا, واپس سے وہی شروع ہو گیا, اس کے مقابلے میں زیادہ ہو گیا, اور بیماری کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو گیا. کچھ وقت کے لیے صحیح ہو جاتا. اب انسان کیا وقت 10-15 دن کی شفا کے لیے وہاں جاتا ہے,
لیکن اچھے عامل کے پاس انسان جاتا ہے تو حقیقت کے اندر وہ عامل بھی ایک حقیقت ہوتے ہیں, اللہ سے ان کا تعلق بھی ہوتا ہے اور دوسری مخلوقات سے بھی ہوتا ہے, لیکن اچھے لوگوں سے ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کے اندر بھی شفا رکھتے ہیں. تو ایسے لوگ بہت دنیا میں مطلب غلط جگہ نہیں جانا چاہیے, نہیں غلط جگہ نہیں جانا چاہیے. دوستو یہاں ہمارا مطلب پوڈ کاسٹ کا جو پہلا تھا ہمارا ایپیسوڈ یہ ہم ختم کرتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گا اور آپ ہمارے یہ ایپیسوڈ کو خوب بہت زیادہ سے مطلب پیار دینا اور لوگوں میں شیئر کرنا ویڈیو, اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا جو نئے چینل پہ آئے. اور آگے ہم اور مطلب یہ باتوں کو لے کے اور کئی نئی ہستیوں سے ہم ملیں گے اور حضرت کو بھی انشاءاللہ واپس سے ہم دعوت دیں گے. تو دوستو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. سلام.